وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال حضرت سے یہ ہے ہندوازم کے متعلق کہ ہر امت کے لیے ایک نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح عیسائی اپنا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور الحمدللہ امت محمدیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، تو آیا ہندو بھی کسی نبی کی امت ہے یا نہیں؟ ہندو بھی کسی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں یا نہیں؟ ہندو بھی کسی کے تابع ہو کر یعنی کسی نبی کے تابع ہو کر رہتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے متعلق ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ہندو کسی نبی کی امت ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ اس رسول کا نمنتر کیا تھا، اس کی دعوت کیا تھی کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ وہ لوگوں کو ایک ایشور کی پوجا کی طرف بلاتا تھا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہندوؤں کے اندر کوئی نبی نہیں آیا ہے تو قرآن کی اس آیت کی تکذیب لازم آئے گی، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہندو کسی نہ کسی نبی کی امت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رہنمائی کرنے والا، ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہندوؤں کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کے مخالف ہے، کیونکہ ہندو بھی ایک قوم ہے، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہندوؤں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو وہ بھگوان کہتے ہیں، کرشن جی، رام چندر جی، کیا پتہ وہی نبی ہوں، ہو سکتا ہے یہ وہ نبی ہوں، احتمال ہے، احتمال ہے ان کا یہ نبی ہوں، اور ان کے اوپر یہ کتابیں جن کو وہ آکاشیہ پستک کہتے ہیں، یہ کتابیں نازل ہوئی ہوں اور انہوں نے بنا کے بھگوان بنا دیا ہو، یا انہوں نے کسی اور کی طرف منسوب کر دیا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نبی ہوں، ٹھیک، ہو سکتا ہے ایسا۔ تو واضح طور پر تو یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہندو کس نبی کی امت ہے، البتہ کچھ اشارات ہمیں ایسے ملتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ہندو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ کہ ہندو نوح کی قوم ہے، اس بارے میں سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں نوح علیہ السلام کا واقعہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ہندو دھرم کی کتابوں میں کس نام سے پکارا گیا؟ منو، کہ منو ایک لمبی مدت تک پرچار کرتے رہے اپنی قوم میں دھرم کا، لیکن اس کی قوم ادھک سنکھیا میں ایمان نہیں لائی۔ آخر میں منو نے شاپ دے دیا، منو نے بد دعا دے دی کہ اے پربھو میری سموہ کو، میری قوم کو تو نشٹ کر دے۔ اس کے بعد دھرتی سے جل نکلا، آکاش سے جل آیا، اور منو کا پتر پروت پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ ایشور کا یہ پرکوپ اس پروت تک نہیں آئے گا۔ منو نے اپنے پتر کو آبھاس دی کہ اے میرے پتر، اے میرے بیٹے، میرے ناؤ میں بیٹھ جا، آج جو یہ ایشور کا یہ پرکوپ آیا ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ لیکن وہ نہیں مانا اور منو کا بیٹا منو کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا۔ یہ واقعہ من بعد، جیسے میں نے آپ کو سنایا، یہی واقعہ ہمارے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہندو دھرم میں نوح علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہندو کس کی قوم ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ہندو کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، اور مورتیوں کی سب سے پہلے پوجا کس قوم میں آئی؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں آئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بتوں کی پوجا، اوثان کی پوجا پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں آئی، بعد وفی العرب بعد، عرب میں بعد میں آئی۔ تو گویا کہ ہندوؤں کا مورتیوں کو پوجنا اور مورتی عبادت سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہندو کس کی قوم ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بڑے بڑے بزرگ تھے، ود، سعا، یعوث، یعوق اور نصر۔ وہ نوح نے ان کے انتقال کر جانے کے بعد ان بزرگوں کی مورتیاں بنا لی، انہی کے سامنے اپنے سجدے لے جانے لگے، انہی کے سامنے فریاد کرنے لگے۔ تو ان 2 دلیلوں کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔